یورپ کے جو لوگ قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں تو کیا اس توہین کرنے سے قرآن مجید کی شان گھٹ جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں گھٹے گی، کیونکہ اللہ کریم نے خود اس کا ذمہ اٹھایا ہے اس کی حفاظت کا۔ آپ کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے سویڈن میں قرآن مجید فرقان حمید کو نظر آتش کیا گیا، اور پھر اسی اگلے دن ہالینڈ میں سرکاری سطح پر قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی گئی۔ لوگ جو ہیں جب وہ قرآن کو مٹانے کی انہوں نے ہزار کوششیں کی، نہ مٹا سکے، تو آخر کار وہ ظالم لوگ اس چیز پر اتر آئے کہ آئے دن قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن آج میں گلہ ان لوگوں سے نہیں کروں گا کہ جو قرآن کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ گلہ میں ان لوگوں سے کروں گا، ان مسلمانوں سے کروں گا، ان مسلمان ممالک سے کروں گا کہ جو اسلام کے نام پر بنے۔ آج اس دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کسی کے اندر اتنی غیرت نہیں جاگی کہ وہ ان یورپین ممالک کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ آج کہاں ہیں عمران خان کے سپورٹرز جو کہا کرتے تھے کہ عمران خان نے بل پاس کروا لیا اسلام فوبیا کے خلاف، اب توہین نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ؟ کہاں ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ یہ سب اسلامی ٹچ دینے کے لیے یہ باتیں کی گئی ہیں، جو بل وغیرہ پاس کیے ہیں۔ آج اگر غیرت مند حکمران کوئی ہوتا اس ملک پاکستان میں، تو کیا سویڈن کی یا ہالینڈ کی اتنی جرأت ہوتی کہ وہ قرآن کی توہین کرتے؟ یہ قرآن کی توہین کرنا یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ ازل سے چلا آ رہا ہے۔ کرامیتا کی صورت میں کئی ایسے فرقے آئے ہیں جنہوں نے قرآن کی توہین کی، قرآن میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ تو آج اہل یورپ جب قرآن کی توہین کرتے ہیں تو ہمارے حکمران اس کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے، اس کے خلاف اعلان جہاد کرنے کے بجائے اپنی اپنی کرسیوں کو بچانے کے چکر میں ہیں، اپنے اپنی حکومتوں کو بچانے کے چکروں میں بیٹھے ہوئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی ضمن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا چلوں۔ مامون الرشید کے سامنے ایک یہودی آیا تو ہم کلامی کے بعد مامون الرشید نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس یہودی نے انکار کر دیا۔ ایک سال بعد پھر وہی یہودی آیا تو وہ مسلمان تھا۔ مامون الرشید نے کہا کہ بھائی تم بتاؤ کیسے مسلمان ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے تورات کے کچھ نسخے بنائے اور اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کر کے میں یہودیوں کے پاس گیا، ان کو میں نے فروخت کی تو انہوں نے مجھ سے خرید لی۔ پھر میں وہی نسخے لے کر عیسائیوں کے پاس گیا، ان کو میں نے فروخت کی، انہوں نے اس کو بھی لے لیا۔ اور پھر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ نسخے اٹھائے، اس میں سے رد و بدل کیا، اور میں مسلمانوں کے پاس گیا اس کو فروخت کرنے کے لیے۔ تو جو مسلمان تھے انہوں نے جب قرآن مجید کو دیکھا جو میں نے نسخے ان کو پیش کیے، انہوں نے اس پر تحقیق کی، دیکھا، غور و فکر کیا، اس کے بعد انہوں نے وہ نسخے مجھے واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں رد و بدل ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں خرید سکتے۔ تو اس دن سے میں نے جان لیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس میں کوئی بھی قیامت تک رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آج یہ مسلمان حکمران اہل یورپ کے خلاف جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم کروڑوں ہونے کے باوجود بھی ہم یورپ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، ہم یورپ کے غلام بنے بیٹھے ہیں، امریکہ کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب ہمارے 313 ہوا کرتے تھے اور کفاروں کے ہزاروں کے لشکریں ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم کفاروں کو شکست سے دوچار کر دیتے تھے۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب مسلمانوں کی حکمرانی 3 براعظموں پر ہوا کرتی تھی، چاہے وہ سلجوق کی صورت میں ہو، چاہے وہ عثمانیوں کی صورت میں ہو۔ پھر اس خطے پر آپ دیکھیں تو سلطان محمود غزنوی کی صورت میں ہو، ٹیپو سلطان کی صورت میں ہو، کئی ایسے حکمران آئے کہ جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ لیکن آج ہم کروڑوں ہونے کے باوجود بھی ہم یورپ کو اس بات تک کا جواب نہیں دے سکتے کہ جو انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کل بروز جمعہ انشاءاللہ بعد نماز جمعہ تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے
पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल है। पूरे मुल्क में जुमे के बाद एहतजाज किया जाएगा। और जो मरकज है लाहौर में, वहाँ दादा दरबार से लेकर असम्बली हाल तक रैली निकाली जाएगी। तो मैं आप पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूँ कि उस रैली में भरपूर शिरकत करें और अपने मुसलमान होने का सबूत दें। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते यार, इतना तो कम से कम कर सकते हैं कि उन बेगैरतों पर लानतें तो हम डाल सकते हैं, उन बेगैरतों की अशिया का बाइकआउट तो कर सकते हैं। जब हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे तो अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह उन बदबख्तों को ये बात पहुंच जाएगी उन तक कि आज भी मोहम्मद अरबी के गुलाम जिंदा है। आज भी अगर दीन इस्लाम पर कोई हर्फ आएगा तो दीन इस्लाम के मुजाहिदीन तैयार बैठे हैं अपने गदने कटवाने के लिए। मेरे मुसलमान भाइयों, कल का दिन इम्पोर्टेंट दिन है, आप लोगों ने आना है, आप लोगों ने इसमें शिरकत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिन लोगों ने कुरान मजीद की तौहीन की है, अल्लाह तबारक व तआला उनको नेस्त नाबूद फरमाए और अल्लाह करीम मुसलमानों को गैरत अता फरमाए कि वो उठकर इन कुफारों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करे। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम कुफारों के खिलाफ उठकर जिहाद करें और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें।